فرمایا قم بیزنی، اور میرے حکم سے کھڑا ہو جاتا، مردہ زندہ نہیں ہو گیا۔ بات رسول اللہ کی عزت کی آئی تو غوث اعظم نہیں آئے، ایسے نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضور غوث اعظم ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں جتنے بھی ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں، بابا جی کہتے تھے ان پہرے داروں کے پیچھے حضور غوث اعظم کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اور پاکستان میں جتنے ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں، بابا جی کہتے تھے ان کے پیچھے داتا علی حجویری کھڑے ہیں۔ داتا علی حجویری ہمارے ساتھ، غوث اعظم ہمارے ساتھ، تیرے ساتھ کون کھڑا ہے تو بتا؟ پیر میر علی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ، وہ بھی ہمارے ساتھ۔ دیکھیں نا جی، حضور غوث اعظم کے بارے میں ہمیں تو ساری زندگی انہوں نے بتایا ہی نہیں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی خود غوث اعظم کے شاگرد تھے۔ صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ تیار کیے حضور غوث اعظم نے، اور جب بات رسول اللہ کی عزت و ختم نبوت کی آئی تو غوث اعظم مدد کے لیے نہیں آئے۔ ایک سید صاحب ہیں سندھ کے علاقے کے، وہ کہتے ہیں جب پیر میر علی شاہ صاحب کانے کے مقابلے میں آئے نا، قادیانی کے مقابلے میں، تو کہتے ہیں میں دریائے سندھ کے اوپر کھڑا تھا تو میں نے دیکھا آسمان کے اوپر پالکی کے اوپر کوئی بزرگ سوار ہو کر اپنی فوج لے کر اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایسے تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ نورانی شخصیت والے، انہوں نے کہا یہ حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا اپنے بیٹے پیر میر علی شاہ کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم تو پیر میر علی شاہ کی مدد کے لیے آتے ہیں، اور جو ختم نبوت کے پہرے دار ہیں ان کے لیے آتے ہیں، تمہاری کھیروں پہ نہیں آتے۔ کردار بھی حضور غوث اعظم والا ہونا چاہیے۔ 40 تفسیریں حضور غوث اعظم کو آتی تھی، تمہیں تو استنجے کا سنت طریقہ بھی نہیں آتا۔ باتیں حضور کے دین پر کرے، باتیں رسول اللہ۔ اس لیے ہمارے بزرگ بڑے غیرت مند تھے، ہمیں سارے زندگی بزرگوں کی کرامتیں سنائی گئی ہیں، ہمیں ان کی ولایتیں سنائی گئی ہیں، اس کے علاوہ کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں آج تک۔ یہ تو بابا جی آئے، انہوں نے کہا کہ خالص دین تو یہ ہے، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیجن، من سب نبیجن۔ مولا علی سے بڑا کوئی اخلاق والا ہے؟ انہوں نے ہمیں آ کر کہا نا جی یہ بزرگ جی اخلاق والے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اخلاق جو تلوار کے بغیر اخلاق ہے نا، جو اخلاق تلوار کے بغیر ہے وہ اخلاق نہیں بغیرتی ہے۔ جو اخلاق تلوار کے بغیر ہے وہ اخلاق نہیں بغیرتی ہے، اور جو تلوار اخلاق کے بغیر ہے وہ تلوار بھی نہیں، وہ جہاد نہیں فساد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تلوار کسی مسلمان پر نہ چلے، جو مسلمان پر چلے وہ جہاد نہیں ہے۔ اس لیے اخلاق کی تعریف قوم کو سمجھاؤ، اپنی نہ کرو کہ جو مرضی ہماری بہن کی کوئی عزت لوٹتا رہے، ہم کہیں جناب ہماری بہن کی عزت نہ لوٹیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ ہمارے گھر میں ڈکیٹی مارنی آئے، ہم کہیں اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے، امن سے پھیلا یار ڈکیٹی نہ مار، وہ ہمیں بھی مارے گا ڈکیٹی بھی مارے گا۔ باتیں وہ کرو جو قوم کو سمجھ آئیں، ایسی باتیں نہیں کشمیر کی بچیاں لٹتی رہیں اور اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے۔ نبی و سیف حضور تلواروں والے نبی ہیں، یہ کہتا ہے اسلام کے وہ تلوار اٹھا کر کشمیر کی بچیوں کی مدد کرو۔ سارے بزرگوں کے تاجدار تصوف کہا جاتا ہے عبداللہ بن مبارک کو، تاجدار تصوف عبداللہ بن مبارک۔ ہمیں تو انہوں نے ان کی بھی کرامتیں ہی سنائی کہ وہ جی بڑے عبادت گزار تھے۔ میں نے کہا تو نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو نے صرف اپنی روٹی بچائی ہے۔ عبداللہ بن مبارک تاجدار تصوف امام اعظم کے شاگرد، ساری زندگی جہاد میں گزار دی۔ جہاد پر سب سے پہلے کتاب بھی آپ نے لکھی، اور آپ کو آ کر کسی نے کہا کہ جناب وہ کائنات کا سب سے بڑا عبادت گزار، ان سے بڑا کوئی خوش قسمت ہی نہیں ہے، سب سے بڑا خوش قسمت اس دور میں وہ ہے کون؟ حضرت فضیل بن عیاض، کعبے کا طواف کر رہے ہیں ہر وقت، محرم کعبہ کے اندر رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، افطار وہیں کرتے ہیں، سوتے وہیں ہیں، اٹھتا۔ ان سے بڑا بھی قسمت والا ہے جو ہر وقت کعبے میں رہتے ہیں۔ سب سے آپ کے میدانوں میں یہاں پر پریشان مٹی ساری آپ کو میدانوں میں لگتی ہے، کیا آپ یہاں کر رہے ہیں؟ وہ تو بڑی قسمت والے، اصل تو عبادت گزار وہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے قلم اٹھایا اور شعر لکھ کر فضیل بن عیاض کو بھیج دیے۔ فرمایا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ طلب۔ فرمایا اے حرمین کے عبادت گزار، اگر ہماری عبادت کو دیکھ لے اپنی عبادت کو بھول جائے۔ اگر یہ مزہ تو دیکھ لے کہ نا حضور کے نام پر گردن کیسے کٹوائی جاتی ہے، تو اپنی سجدوں کو بھول جائے۔ آگے کے ارشاد فرمایا من کان یخضب خدہ بدموع فنحورنا بدمائنا تتخدب۔ فرمایا تو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر ساری رات روتا ہے، دن روتا ہے، اور رو رو کر اپنے آنسوؤں سے صرف اپنی داڑھی کو تر کرتا ہے۔ ہم میدان جہاد میں خون سے اپنے جسم کو تر کرتے ہیں۔ فرمایا جب تو مرے گا نا، فضیل بن عیاض کو کہا جب تو مرے گا لوگ کہیں گے یہ مردہ ہے،
لوگ کہیں گے یہ مردہ ہے، اور جب ہم مریں گے رب قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ نہیں کہنا، یہ شہید ہے، ان کو مردہ کہنا ہی نہیں ہے، زندہ ہے۔ ہمارے بزرگ تو یہ تھے۔ اور جب فضیل بن عیاض نے یہ شعر پڑھے تو انہوں نے کہا عبداللہ بن مبارک نے مجھے سب سے خوبصورت نصیحت کی، اصل عبادت میدان جہاد میں رہ کر حضور کے نام پر گردن کٹوانا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم آپ کا جب آخری وقت آیا تو کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں تیر تھا، میدان جہاد سے واپس آ رہے تھے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مختصر راستہ ہے، جنت میں جانے کا مختصر راستہ یہ ہے کہ حضور کے نام پر گردن کٹوائی جائے، جہاد کیا جائے۔ حضور کے پاس صحابی آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ ایک عمل ایسا بتائیں مجاہد کے برابر مجھے ثواب مل جائے۔ کوئی یہ مت سمجھے متھے رگڑ رگڑ کے سجدے کر کر اپنے آستانے، یہ تو بابا جی بتا کر گئے جن کے پاس بڑے بڑے آستانے، بڑی بڑی مسجدیں، بڑی بڑا سب کچھ تھا، لیکن جڑا یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندیاں پلے۔ جنازے تمہارے بھی بتا دیں گے، اور بابا جی کا بتا گیا بیننا و بینکم الجنائز، یہ تو فیصلہ جنازے ہی کر دیں گے۔ بڑے بڑے آستانے، بڑے بڑے جبے، بڑے بڑے کبے، بڑی بڑی عبادتیں، لیکن جنہیں یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندیاں پلے، ایتھے اوتھے دوئی جہانی پینے انہوں کھلے، تے جنہیں یار خرید جا کیتا مول نہ ہوندیاں پلے، ایتھے اوتھے دوئی جہانی بلے بلے بلے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، یہاں بھی بلے بلے چرچا رہے گا، چرچا رہے گا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا۔ وہ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال کہتا ہے ملہ کی شریعت میں فقط مستی احوال، ملہ کی شریعت میں فقط مستی احوال، صوفی کی طریقت میں فقط مستی گفتار، وہ مرد مجاہد مجھ کو نظر نہیں آتا، ہو جس کی رگو پے میں فقط مستی کردار۔ وہ تو چلے گئے یہاں صرف اپنے مرید بڑھانے کے لیے، جی بابا جی عاشق رسول تھے، میں نے کہا تو ان کے مشن پر چل، عاشق تو بھی بننا، تو اپنا علیحدہ رستہ اختیار کی کھڑا ہے، عاشق رسول بننا ہے، وہ تو عاشق تھے، تو ان کے پیچھے چلے گا تو عاشق ہوگا نا۔ عاشقی کا معیار تو حضور کی ذات ہے، اور انہوں نے وہ معیار پر پورا اترے، وہ چلے گئے، اب تو بھی اس پہ اتر۔ تو نے کوئی اگر اپنا علیحدہ رستہ بنایا نا امن اور محبت والا، علامہ اقبال کہتا ہے مسلمان کا خمیر امن، محبت، اخلاق اور رواداری سے نہیں بنا۔ اقبال کہتا ہے مسلمان کا خمیر تیار کیسے ہوا؟ قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان۔ صرف قہاری کی حیبت کا پتہ لگ جائے زمین ہل جائے، رب کے یہ نام اتنی حیبت والے ہیں۔ اور اقبال کہتا ہے مسلمان تیار ہی ان چار ناموں سے ہوتا ہے، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ ہم کسی کے کانے کوڑے نہیں، تم کانے ہو، ایم پی اے کے، ایم این اے کے، چیئرمین کے، لوگوں کے۔ ہمیں بابا رستہ ان کا دکھا کر گیا ہے، ملتا ہے کیا کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دیکھ، تجھے لینوں میں لگ کر ذلیل ہو کر ملتا ہے۔ ہمیں حضور اتنا دیتے ہیں، امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ ہمارے کریم تو اتنے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا جو جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے، ہم جن کا کھا رہے ہیں گیت انہی کے گا رہے ہیں۔ ہماری قسمت، تیری قسمت میں غیروں کی